آج میں پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جو کہ آج شوال المکرم کی 4 تاریخ ہے، اور پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ ابھی اس سے پہلے کا جو مہینہ گزرا ہے رمضان ہے، اور اس کے بعد پھر شوال ہے۔ تو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزر چکا ہے، اس سے جو جتنا فائدہ اٹھا سکتا تھا اس نے اتنا فائدہ اٹھایا، کیونکہ رمضان تو ہر کسی کے لیے تھا، ہر کسی کے لیے تھا۔ جس طرح دھوپ ہر کسی کے لیے نکلتی ہے اور جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی جس کے پاس آنکھوں کی صلاحیت ہوتی ہے دیکھنے کی تو وہی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ سورج جو نکلتا ہے وہ رات کی تاریکی کو ختم کرتا ہے اور دن کے اجالوں کو لاتا ہے۔ تو اگر سورج جس طرح نکلتا ہے تو اس سے وہی فائدہ اٹھاتا ہے جو فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ بارش ہر کسی کے لیے برستی ہے، لیکن وہی زمین اپنے اندر جو پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ گزر چکا ہے، اس سے جو فائدہ اٹھا سکتا تھا اس نے اتنا فائدہ اٹھایا، لیکن اب اگر نہیں فائدہ اٹھا پایا ہے، ایسے میں ہم رہ گئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں معافی تلافی بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے روزے نہیں رکھے ہیں تو ہمیں اس کے لیے پھر اس شوال کے جو مہینہ ہے ہمیں اس میں یا اور مہینوں میں رمضان کی جو ہمیں قضا کرنی ہے روزوں کی وہ قضا بھی کرنی ہے۔ تو فی الحال ہمارا جو کہنے کا مطلب تھا وہ یہ تھا کہ شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ آپ کو جانتے ہوں گے، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ شوال یعنی عید کے بعد بھی روزے رکھے جاتے ہیں۔ شوال کے مہینے میں بھی 6 روزے رکھے جاتے ہیں، جس کی بہت فضیلت ہے، اور کچھ اس کے مسئلے مسائل اور کچھ فضائل آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا ہے اور اس کے بعد یہ شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے، آج 4 تاریخ ہو چکی ہے۔ تو رمضان المبارک کے روزوں اور عید الفطر کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کی احادیث کریم میں بہت فضیلت اور ترغیب آئی ہے۔ چنانچہ آپ کے سامنے ایک احادیث رکھتا ہوں۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان صيام الدهر۔ ترجمہ اس کا، حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کی طرح ہے، یعنی جس نے رمضان کے مبارک روزے بھی رکھے ہوں اور پھر شوال کے بھی 6 روزے اگر رکھ لے تو پھر اس کو پورے سال روزے رکھنے کی طرح اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر! اس طرح کم وقت میں ہمیں صرف اور صرف 36 دنوں کے روزے رکھنے سے ہمیں پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اللہ کریم ہمارے اندر شوال کے روزے رکھنے کی اہمیت اور اس کے جو ہے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک دوسری حدیث آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں، حضرت ابو ایوب انصاری ہی سے ہی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صام رمضان وستا من شوال فکأنما صام السنت کلہا۔ ترجمہ اس کا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے رمضان کے روزے رکھے، شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے، کان صیام الدہر۔ تو پہلی احادیث میں شوال کے 6 روزے رکھنے کو پورے زمانے کے روزے رکھنے، دوسری احادیث میں پورے سال کے روزے رکھنے کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جب رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے تو باقاعدہ آپ کو پتا ہے ایک نیکی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے، یعنی ایک نیکی کا جو اجر ہے وہ 10 گنا جو ہے اس کا اجر ہے۔ اسی طرح اس ایک مہینے کے روزے 10 مہینوں کے برابر بن جاتے ہیں، اس ایک مہینے کے روزے 10 مہینوں کے برابر بن جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتلایا کہ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہ کتنے روزے رکھے؟ ادھر 6 روزے رکھے، اور یہ 6 روزے رکھے، اور اس کے بعد یہ پورا رمضان المبارک کا مہینہ روزہ رکھا 30 اور 6 36 کو ہم جب ملٹی پلائی کریں گے تو آپ لوگوں کو خود ہی پتہ لگ جائے گا یہ پورے سال ہو جائیں گے۔ تو اس ایک مہینے کے روزے 10 مہینوں کے برابر بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے جائیں تو یہ 2 مہینے کے روزوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ گویا رمضان اور اس کے بعد 6 روزے شوال میں رکھنے والا پورے سال کے روزوں کا مستحق بن جاتا ہے۔
اس سے مذکورہ احادیث کا مطلب واضح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ نیز اگر مسلمان کی زندگی کا یہی معمول بن جائے کہ وہ رمضان کے ساتھ ساتھ شوال کے روزوں کو بھی مستقل رکھتا ہے تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزے رکھنے کے ساتھ ہی گزاری ہو، پوری زندگی وہ بھوک اور پیاس کے ساتھ ہی گزاری ہو، پوری زندگی اس نے اللہ کی عبادت کر کے ہی گزاری ہو۔ تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، لہذا ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، اس فضیلت کو حاصل کرنی چاہیے، اس اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے مسائل رکھتا ہوں کہ دیکھیں، اگر کسی کے ذمے رمضان کے روزے ہوں، اگر کسی کے ذمے پہلے رمضان کے روزوں کی قضا ہو جائے، یعنی رمضان کے روزے جو عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں اب ان کی قضا پہلے کرنا ہو، تو احتیاط ہے کہ پہلے ان روزوں کی قضا کی جائے، بعد میں شوال کے بقیہ دنوں میں ان 6 روزوں کو رکھا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے، میں خوب اچھی طرح آپ لوگوں کو آسان سے سمجھا دیتا ہوں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ شوال کے 6 روزے بھی رکھے اور اس کے ذمے رمضان کے روزے بھی چھوٹ گئے ہیں تو پہلے رمضان کے روزوں کی وہ قضا کرے گا، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے وہ شوال کے 6 روزے رکھ لے اور اس کے بعد پھر رمضان کے روزے وہ قضا کرے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک مسئلہ ہے، سمجھ لینا چاہیے۔ اسی طرح شوال کے یہ 6 روزے عید کے فوراً بعد رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ عید کے دن کے بعد بھی جب چاہے تب رکھ سکتا ہے، شوال کے مہینے میں ہی رکھنا ہے۔ بس اس بات کا اہتمام کر لیا جائے کہ ان 6 روزوں کی تعداد شوال میں ہی مکمل ہو جانی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ذی قعدہ ذی الحجہ پورے سال میں جب چاہیں تب رکھ لیں، نہیں، بلکہ شوال میں ہی 6 روزے رکھنا ہے، اور اس کی احادیث کریم کے اندر بہت فضیلت آئی ہے۔ اللہ کریم ہم تمام لوگوں کو شوال کے 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔